امیجن کر لیں کہ جب جو مجرمین ہوں گے، گناہگار ہوں گے، وہ شرم کے مارے ان کے ساتھ جھکے ہوئے ہوں گے اور وہ کیا کہیں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا، اے اللہ ہم نے آج دیکھ لیا، ہم نے خوب سن لیا، فرجعنا نعمل صالحا، آپ ہمیں ایک دفعہ دنیا میں بھیج کے دیکھیں، آپ ہمیں بھیجیں تو صحیح، ہم نیک اعمال کریں گے، انا موقنون، آج ہم یقین رکھتے ہیں کہ واقعی جو آپ نے وعدے کیے تھے وہ بالکل برحق تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ you had only one chance، اب تمہیں واپس نہیں بھیجا جائے گا، you had only one shot۔ جب جنتیوں کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا کہ وہ جنت میں جانے والے ہیں اور جہنمیوں کے بارے میں پتہ چلے گا کہ وہ جہنم میں جانے والے ہیں، ابلیس کھڑا ہوگا اور وہ خطبہ دے گا، this will be the final sermon of ابلیس، اور وہ کیا کہے گا؟ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، سب کو کیا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا اور وہ وعدہ برحق تھا، سچا تھا، ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے بھی بڑے وعدے کیے تھے لیکن میں نے وعدہ خلافی کی، وما کان لی علیکم من سلطان، میرے پاس کوئی اتھارٹی نہیں تھی۔ اب سبحان اللہ the way he says وما کان علی من سلطان، عربک میں اسلوب یہ ہے کہ آپ کامن ناؤن کو مزید کامن بنا سکتے ہو، یہ پھر آپ کو لینگویج میں پتا چلے گا کہ کس اسلوب میں بات ہو رہی ہے، میننگ جب کوئی بھی کامن ناؤن سے پہلے من آ جاتا ہے وہ ناؤن اور مزید کامن ہو جاتا ہے، which means is roughly کہ میرے پاس کوئی بھی اتھارٹی نہیں تھی تمہیں گمراہ کرنے کی، you missed it، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، سوائے یہ کہ میں نے صرف وسپرز کیے تھے، یہ کام کر لے، فاستجبتم لی، you did the action، کام تم نے کیا ہے، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت مت کرو پلیز، میں نے تمہارا ہاتھ نہیں پکڑا تھا، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، تم اپنی وجہ سے یہاں پہ کھڑے ہو، تم اپنی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہو، مجھے آج ملامت مت کرو۔ This is what شیطان says and سبحان اللہ the way I said before کہ دیکھیں ہمارا دین دنیا کے بارے میں صرف نہیں بتاتا، یہ بھی بتاتا ہے کہ آخرت میں شیطان نے کیا خطبہ دینا ہے۔ اے میرے بندو اب تو سدھر جاؤ، اب تو سدھر جاؤ، پازیٹیو سٹیپس لو، بولڈ سٹیپس لو، ڈو ناٹ کمپرومائز یور آخرہ، یہ دنیا ٹیمپرری ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا سامان ہے، آج ہے کل نہیں ہے، آج ہم ہیں کل نہیں ہیں، اگر آج مال ہے کل نہیں ہے، آج خوبصورتی ہے جوانی ہے کل نہیں ہے، why don't you understand؟ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، everything will perish، سوائے اللہ تعالیٰ کے، تو you have to learn knowledge انشاءاللہ، اور اپنے اندر یقین پیدا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، دین کو پڑھیں، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، انبیاء کرام کی سٹوریز کو پڑھیں، ابراہیم علیہ السلام سبحان اللہ you know the way he submitted before اللہ سبحانہ و تعالیٰ، انہوں نے کوئی لاجیکل ایکسپلینیشنز نہیں مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ پلیز ایکسپلین اٹ ٹو می کہ میں اپنی فیملی کو کیوں مکہ میں چھوڑ کے ہوں جہاں پہ پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے، ان کی وائف تھی، ان کے چھوٹے بچے اسماعیل علیہ السلام تھے، بار بار ابراہیم علیہ السلام نے پروف کیا کہ آئی ایم اے مسلم، کہ میں سرنڈر کرتا ہوں اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے بچے کو ذبح کر دو، ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ نہیں فرمایا کہ یا اللہ پلیز کین یو ایکسپلین اٹ ٹو می لاجیکلی اس کا کیا مطلب ہے، the way شیطان did in the beginning، انا خیر من، نہیں، پلیز وی آر مسلمز، اور اگر آپ کو کسی چیز کے لیے روکا جاتا ہے اس میں حکمت ہے، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تم نہیں جانتے، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لیتے، میننگ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مردوں کے لیے گولڈ پہننا کیوں حرام ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا ٹیسٹ لے رہے ہیں، اگر اس تھوڑی سی زندگی میں، چاہے وہ 30 سال کی زندگی ہے، 100 سال کی زندگی، اگر آپ ریزسٹ کرتے ہو، گولڈ نہیں پہنتے، تو جنت میں آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گولڈ کے کنگن پہنائے جائیں گے، وہاں پہ عیاشی کرو گے،
Allah subhanahu wa ta'ala wants to see कि how obedient you are. آپ سمعنا و اطعنا کہتے ہو کہ نہیں. So do not look logic in every other thing. اس کے پیچھے کیا لاجک ہے, یہ کیوں حلال ہے, یہ کیوں حرام ہے, why can't میں کیوں why do I have to cover myself, why do I have to grow a beard. Please, یہ ایسا ریبٹ ہول ہے کہ اس کے پھر آپ باہر نکل نہیں سکو گے جب آپ ہر چیز کے اوپر کوشچن کرنے لگ جاؤ گے. You are a Muslim بس. اور اگر آپ یہاں پہ سرنڈر کرو گے تو آپ کو انشاءاللہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا کانٹینٹ ہارٹ عطا فرمائیں گے. یو ول بی کانٹینٹ الحمدللہ. کیونکہ اصل میں جو غنا ہے وہ دل کا غنا ہے, دل کا سکون میں آنا ہے, پیسہ نہیں ہے. آج بہت سارے لوگ ہیں پیسہ سب کچھ ہے, پیسہ ان کے پاس بہت زیادہ لیکن رات کو نیند نہیں آتی. سو منی از ناٹ ایوری تھنگ. کنٹینٹمنٹ, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یقیناً اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی دلوں کو سکون ملتا ہے. اور ہم لوگ سائنس تھوڑی بہت پڑھ لکھ جاتے ہیں نا, ہم سمجھ لیتے ہیں کہ بس جو علماء ہیں شاید ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کیسی زندگی گزارنی ہے, اور ہم عجیب جو ہے باتیں کر رہے ہوتے ہیں دین کے بارے میں, اور ہر چیز کو ہم لوگ سائنس کے ترازو میں تول رہے ہوتے ہیں. سائنس کیا کہتی ہے, سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے جو اسلام ہمیں بتا رہا ہے. ناؤ امیجن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں. رسول اللہ بتاتے ہیں کہ اے میرے صحابہ, جب دجال آئے گا وہ دنیا کے ایک کونے سے بات کرے گا and everyone will listen to him. دنیا کے ہر کونے میں اس کی آواز سنی جائے گی. ہمیں کہیں یہ نریشن نہیں ملتی کہ صحابی کوئی اٹھے ہوں اور کہا ہو یا رسول اللہ, ایکسپلینیشن پلیز, ہاؤ از اٹ پاسبل. وہ میرے خیال سے ایسا زمانہ ہوگا کہ اگر یہاں سے کوئی بندہ بات کرے شاید 1 کلومیٹر کے بعد آواز نہیں جاتی ہوگی, رائٹ. لیکن صحابہ کا کیا رد عمل تھا, سمعنا و اطعنا. ہمارے نبی نے بات کی, یہ سچی بات ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال کچھ ہی دنوں میں سفر کر لے گا پوری دنیا کا. حالانکہ یہ وہ وقت تھا کہ صرف مکہ سے جیروسلم جانا, فلسطین جانا یا ایجپٹ جانا 1 مہینے کا سفر تھا. آج ہمیں پتا ہے کہ ہم دنوں میں پوری دنیا گھوم سکتے ہیں. صحابہ اکرام نے سبمٹ کیا اپنے آپ کو. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے, جب پریچ کر رہے تھے, he went for اسراء والمعراج, اور پہلے جیروسلم جاتے ہیں, اس کے بعد آسمانی سفر کی طرف جاتے ہیں. when he was coming back, اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, قلت لجبریل لا یصدقونی, میں نے جبریل سے کہا کہ میرے جو قوم والے ہیں مجھے جھٹلا دیں گے. تو جبریل کیا کہتے ہیں, یصدقک ابا بکر وہو الصدیق. اے محمد آپ گھبراتے کیوں ہیں, آپ کی تصدیق ابو بکر کریں گے اور وہ صدیق ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ آتے ہیں, he had to say what he had to say, کہ یہ میرے ساتھ معاملہ ہوا ہے. لوگوں نے جیسی ہی یہ بات سنی ہنسنے شروع ہو گئے, وہ نیچے گر گئے ہنس کے کہ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں, معاذ اللہ, اور ساحر کذاب وغیرہ. یہ انبیاء کو کہا گیا, کتنا بھاری گزرتا ہوگا انبیاء کے لیے. اور ابو جہل نے جب یہ سنا تو ابو جہل جاتا ہے, he thought it's an opportunity. میں ابو بکر کو بتاتا ہوں کیونکہ وہ بیسٹ فرینڈ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ, تاکہ ان کی جو پروٹیکشن ہے جو ابو بکر کیا کرتے تھے وہ ختم ہو جائے گی. تو جب جاتے ہیں نوک نوک کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے دوست کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ یہ سارا سفر کر کے آئے ہیں. او قال ذلك, کیا محمد یہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ان کان قالہ فقد صدق, اگر محمد یہ فرما رہے ہیں تو سچ ہی فرما رہے ہیں. اس میں کیا بڑی بات ہے. اب تک ہم یہ مانتے آئے تھے کہ آسمانوں سے وحی آتی ہے ان کی طرف, اگر آج وہ چلے گئے ہیں خود آسمانوں پہ تو اس میں کیا بڑی بات ہے. اس واقعے کے بعد ابو بکر صدیق, ان کا ٹائٹل صدیق ہو گیا تھا.
ماننے والے، تصدیق کرنے والے۔ تو یہ یقین اپنے اندر پیدا کریں۔ اور جب ہم عقل کی بات کرتے ہیں نا، عقل نہیں مانتی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ آخرت ہے کہ نہیں، پتہ نہیں قبر کا عذاب ہو رہی ہے، وہ ساری چیزیں ہیں کہ نہیں، عقل نہیں مانتی کہ ریپسٹ اور ایک عابد ان کا انجام سیم ہو جائے۔ عقل نہیں مانتی کہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا فیٹ سیم ہو جائے، انجام سیم ہو جائے، عقل نہیں مانتی۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کر قرآن پڑھنے والا اور فلدی کانٹینٹ دیکھنے والا ان کا انجام سیم ہو جائے، عقل نہیں مانتی۔ اور جو راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتا ہے کھڑے ہو کے، اللہ تعالیٰ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اس کا انجام، اور جو راتوں کو بات کرتا ہے اپوزٹ جینڈر سے، ان کا انجام برابر نہیں ہو سکتا۔ عقل نہیں مانتی۔ سو ہیو یقین، بلڈ دیٹ یقین۔ اور اس دعا کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ دعا اپنی بکٹ لسٹ میں ایڈ کر لو۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ومن الیقین ما تہون به علینا مصائب الدنیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں ایسی خشیت عطا فرمائیں کہ جو آپ کی معصیت اور آپ کی اطاعت کے درمیان حائل ہو جائے، کہ ہم معصیت کی طرف نہ جائیں، اور ہمیں ایسا یقین عطا فرما دیں کہ یہ دنیاوی مصیبتیں ہمارے لیے چھوٹی بن جائیں، کہ یہ دنیا کی مصیبتیں ختم ہونے ہی والی ہیں۔ ویسے بھی آپ کا جو انجام ہے، آپ کا جو فائنل ابورڈ ہے، وہ جنت ہے انشاءاللہ۔ ہیو دیٹ گول ان یور مائنڈ اینڈ ورک فار دیٹ۔ اور اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ آپ دنیا کے لیے جب اتنی محنت کرتے ہو تو جنت کے لیے بھی محنت کرو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وجزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔